حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا دیا تھا، اور آپ عراق کے فلسطین کے گورنر تھے، لیکن گورنر ہونے کے ناطے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو آج کے گورنروں کی طرح عیش و عشرت میں نہیں گزارا تھا، کوئی عالی شان محلات نہیں بنائے تھے، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بنائی تھی، بلکہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے آئے تو دیکھا کہ آپ کا کمرہ کچا تھا، سادہ سا کمرہ ہے۔ جب کمرے میں گئے تو کوئی زیادہ ساز و سامان نظر نہ آیا، ایک طرف تلوار کھڑی تھی، ایک طرف ڈھال کھڑی تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، زندگی گزارنے کے لیے کچھ ساز و سامان تو رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے، یا امیر المومنین، قبر کے مسافر کو ساز و سامان سے کیا غرض ہے؟ بندے کے پاس اعمال اچھے آ جائیں تو اللہ پھر قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، چلو آج ہمیں کھانا کھلاؤ۔ یہ موج تھی امیر المومنین کی کہ آپ ان سے فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، تم یہاں کے گورنر ہو، چلو ہمیں کوئی کھانا کھلاؤ۔ آج کل تو کوئی دورے پہ آئے تو کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں آج کل دورے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ دورے کرنے آ رہے ہیں، آپ دیکھنا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، آپ دیکھنا کھانے کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، حضور آپ بیٹھیے، میں آپ کی سیان شان بازار سے کھانا لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں، بازار کا کھانا نہیں کھانا چاہتے، وہ کھانا جو تم خود کھاتے ہو وہ کھانا ہمیں کھلا دو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے، یا امیر المومنین، وہ کھانا آپ سے نہیں کھایا جائے گا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، آپ وہ کھانا نہیں کھا سکیں گے جو ہم کھاتے ہیں۔ کہا نہیں، ہمیں وہ کھانا کھلائیے جو خود کھاتے ہو۔ تو آپ وہ برتن اٹھا کے لائے جس میں آپ کا کھانا ہوا کرتا تھا، وہ برتن جب اٹھا کے لائے تو اس سے جو کھانا نکالا وہ سوکھے ٹکڑے تھے جو پانی کے اندر بھیگے پڑے تھے۔ جب وہ سوکھے ٹکڑے نکال کر حضرت عمر کو دیے تو حضرت عمر آپ کا کھانا دیکھ کر رونے لگ گئے اور رو کے فرمانے لگے، اے لوگو، مصطفیٰ کی تعلیم پر اتنا عمل ہم نہیں کر سکے جتنا عمل اس امت کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کر کے امت کو دکھا دیا ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر تھا، آپ شدید زخمی تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور والا، آپ کے بعد ہم کس کو اپنا امیر المومنین بنائیں، ہمیں کوئی بندہ تو دیتے جائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا تو میں اس کو اس امت کا امیر المومنین مقرر کر دیتا، کیونکہ میرے نبی نے ابو عبیدہ بن جراح کو قیامت تک کے لیے اپنی امت کا امین ارشاد فرمایا ہے۔ آپ ایسے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اہل نجران کا وفد آیا اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نجران سے آئے ہیں اور وہ مدینہ سے دور ہے، ہم سے ہر روز مدینے نہیں آیا جاتا، ہمارے ساتھ اپنا کوئی ایسا غلام بھیجئے جو وہاں جا کر ہمیں اسلام سکھائے، جو وہاں جا کر ہمارے اندر عدل و انصاف کرے اور ہمیں اسلام کا درس پڑھائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنی امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح تمہیں مبلغ بنا کے عطا فرماتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی ساری زندگی آپ نے فلسطین میں گزاری، مسجد اقصی کے اندر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر پاک کا دور تھا اور فلسطین کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، یہ جان لیوا وبا ہے اور یہ مرض تیزی سے پھیلتا ہے اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ جب یہ وبا پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ جو ہے نا فلسطین کے اندر طاعون جیسا مرض آ گیا ہے اور اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔
تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف خط لکھا کہ جب تک یہ وبا ہے آپ مدینے میں آ جائیے، اس وبا سے بچ جائیے، کیونکہ آپ حضور علیہ السلام کے لاڈلے اور پیارے صحابی ہیں اور آپ کے پاس حضور علیہ السلام کا بہت سارا سرمایہ جمع ہے، لہذا آپ آ جائیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس خط لکھا، یا امیر المومنین، اس مشکل وقت میں حضور کی امت کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں تو مجھے سیانہ کون کہے گا؟ اس مشکل وقت میں حضور کی امت کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں تو مجھے امیر کون کہے گا؟ آج تو کوئی مشکل وقت آ جائے لوگ تو اپنی جان بچانے کے لیے کس قدر بھاگتے ہیں۔ یہ کرونا جیسا تماشا لگا تھا تو آپ جانتے نہیں، ہماری تو مسجدوں کو ویران کر دیا گیا تھا اور لوگوں نے حضور کی تعلیمات کو اس کے برعکس چھوڑ دیا تھا۔ لیکن سنیے، یہ ہمارا حال ہے، ہم دنیا داروں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں اور ہمارے اوپر اتنے بڑے امتحان آ گئے، لیکن حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہاں طاعون جیسا مرض آ گیا، حضرت عمر کہتے ہیں آپ واپس آ جائیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں جان جاتی ہے تو چلی جائے، مصطفیٰ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، مسجد اقصی میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، رستے میں وہ وبا آپ کو بھی لگ گئی اور اس سے آپ کی صحت کو شدید نقصان پہنچا اور آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھانے جا رہے تھے کہ رستے کے اندر آپ کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنی منشا کے مطابق نہیں گزارا، ان لوگوں نے زندگی کو دنیا کے عیش و عشرت میں نہیں گزارا، مال ان کی آنکھوں کے سامنے بھی تھا۔ گورنر یہ بھی وقت کے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے جہاد کر کے مصطفیٰ کے دین کا پرچم انہوں نے بلند کیا ہے، لیکن اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا، محمد عربی کی دین کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام کر دی تھی، اللہ نے ان پر راضی ہونے کا اعلان قرآن میں فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو عشرہ مبشرہ صحابہ میں یاد فرما لیا تھا اور میرے حضور نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بھی دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے اصحاب کے مبارک طریقے کے مطابق چلنا نصیب فرمائے۔